اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اطاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پیچھے جو لوگ آئے وہ ایسے تھے جو اپنے باپ دادا کے طریقے پر، یعنی انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، نماز قائم کرنا، اللہ کے سامنے گر گرانا، رونا، وہ نہیں تھا، بلکہ نمازوں کو ضائع کرنا تھا اور خواہشات پر چلنا۔ جب خواہشات کا لفظ ہم لوگوں کے کان میں پڑتا ہے تو سیدھا سیکسول دماغ جاتا ہے، وہ بھی ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شراب پینا اور ناجائز طریقے سے نکاح کرنا، کسی کی عدت میں کوئی لڑکی ہے اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا، آج کیسا ہوتا ہے، ایک کی عدت میں ہوتے ہوئے دوسرے کے نکاح نہیں ہوگا ہی نہیں نکاح۔ اسی طرح سے تمام قسم کے گناہ، اس کے اندر مشغول ہونا، یہ اتباع شہوات ہے، اپنی چاہت پہ چلنا، اپنے ڈیزائر پہ چلنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے خواہشات کا اتباع کیا وہ کون ہیں؟ کہا کہ ہم من بن المشید، ہم من بن المشید، جس نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا ڈالی، ضرورت نہیں ہے بڑی بڑی بلڈنگ، بڑے بڑے اندر نہانے کے لیے سوئمنگ بھی رکھا ہے، اور یہ جیسے دنیا میں جنت بنا رکھی ہو۔ من بن المشید، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ رکیب المنظور، جو بھی دل میں پسند آ گئی کہ بھائی 10 گاڑیاں پڑی ہیں، کس کام کی بھائی؟ ایک آدمی چلو ٹھیک ہے جاب پہ لے جاتا ہے، گاڑی ہے، ایک گھومنے کے لیے رکھے، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے، لیکن 10 گاڑیاں، آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، سعودی اور دبئی اور وہاں کے جو پرنس اور وہ لوگ ہوتے ہیں، 100 گاڑی، کس کام کی بتاؤ؟ جو بھی دل کو پسند آ گیا وہ لے لینے کا، یہ خواہشات کا اتباع ہے، یہ اپنے من کے چونچرے پورے کر رہے ہیں اس میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ لبس المشہور، شہرت والا لباس پہننے کا۔ کیا کرتے ہیں؟ شہرت والا لباس،
کہا سونے کی چین پہنتے ہیں، مرد کے لیے حرام ہے، سونے کی انگوٹھی حرام ہے، اور 4 گرام چاندی سے زیادہ پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ 4 گرام چاندی انگوٹھی، وہ بھی، اور کوئی چیز نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ نفس پرستی ہے، یہ خواہش پرستی ہے، اتباع شہوات ہے۔ بس مجھے اچھا لگ رہا ہے تو ہر اچھی چیز ہے تو کر ڈالنے کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ ساری چیزیں خواہشات کا اتباع ہے۔ اور ایک روایت ہے تفسیر روح البیان میں نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، یا داؤد مثل الدنیا کمثل جیفا، اس دنیا کی مثال ایسے جیسے کہ مردار جانور، اجتماعت علیہا یجرونہ، اجتماعت علیہا، کلاب کتے اس پہ جمع ہوئے اور ہر ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ دیکھو دنیا کمانا برا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، لیکن بس اس کے لیے ساری چیزیں قربان آدمی کرتے، بیوی بچے دین سب کچھ قربان، لاؤ دنیا کہیں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد یہ دنیا ایسی ہے جیسے کہ مردار ہے، جس کو مردے کھینچ رہے ہیں ایک اپنی طرف۔ افتحب ان تکون کلبا، کہ داؤد تم یہ چاہتے ہو کہ تم کتا بنو؟ ان لوگوں کی طرح، پھر آپ بھی ان کے ساتھ کھینچو دنیا کو۔ یا داؤد طیب الطعام ولین اللباس والصیت فی الناس والجنت فی الآخرہ لا یجتمعان ابدا، اچھے کھانے کے چکر میں رہنا، کہا فلاں ہوٹل میں بہت اچھا ملا چلو وہاں کھانا، ارے وہاں بھی بہت اچھا ہوتا چلو وہاں بھی جانا۔ اس کے لیے اچھا کھانا برا نہیں، اپنے گھر میں بنائی، لیکن اس کے لیے نمازیں برباد کر رہا ہے آدمی، پیسے برباد کر رہا ہے، لوگ بھوکے مرے دنیا میں اور ہمیں اچھے کھانوں کی پڑی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لین اللباس، نرم لباس پہننا۔ بیچارے کتنے لوگ پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر ہے، ایک جوڑ کپڑا ہے کئی مہینوں سے، بیچارے دیکھو فلسطین کا حال دیکھو۔ پھر لوگوں میں شہرت، لوگوں میں پبلسٹی کے، ہاں میں نے اتنا بھاری کام کر دیا۔ کہا کہ یہ ساری چیزیں اور جنت جمع نہیں ہو سکتی، جنت اور یہ دو سب چیزیں آخرت میں جمع نہیں ہوگی۔ یاد رکھ، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ تَيْسِيرَ أَسْبَابِ الشَّهْوَاتِ لَيْسَ مِنْ إِرَادَةِ الْخَيْرِ، شہوات کے اسباب کو پیدا کرنا اور اس کو جمع کرنے کی فکر کرنا یہ کوئی خیر کا ارادہ نہیں ہے، اور نجات آخرت میں نجات کی علامت نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب پانی پیش کیا گیا، ٹھنڈا پانی، اور اس میں ملایا گیا شہد، تو کیا فرمایا؟ اعزلوا انی حسابها، اس کا حساب مجھ سے دور رکھو، میں نہیں حساب دے سکوں گا اللہ تعالیٰ کو کہ ٹھنڈا پانی ملا اس کے اندر پھر شہد ملا کے پیا تھا۔ یہ ہے شہوت پرستی، اتباع شہوات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان انبیاء علیہ السلام کے بعد اس طرح کے جانشین آئے جو برے تھے، نمازوں کو ضائع کرتے تھے، خواہشات کا اتباع کرتے تھے۔ اب ایک چیز ہے، دو چیزیں ہیں، ایک شہوت اور ایک ہے ہوا۔ ہوا اور شہوت میں فرق ہے۔ ہوا جو ہے وہ بھی خواہشات ہی کی چیز ہے، لیکن وہ ہمیشہ بری رہتی ہے۔ شہوت تو کبھی اچھی بھی ہوتی ہے، شہوت تو قرآن میں بھی آیا کہ جنت میں تم جو چاہو گے ملے گا، تمہارے شہوت کا سامان تم جو چاہو گے ملے گا۔ تو مطلب یہ کہ شہوت تو کبھی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ اور میرے دل میں ایک شہوت ہوئی ہے، خواہش ہوئی ہے کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، لیکن ہوا جو ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی کبھی خواہش سے بات نہیں کرتے، اپنی چاہت سے بات نہیں کرتے،
تو انسان کی خود کی جو چاہت ہوتی ہے، شریعت کے تابع ہو تب تو بہت اچھا ہے، ورنہ اپنی ہی بے لگام ہو تو بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ لوگ گیا کو ملیں گے۔ گیا، گئی کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس کی کئی تشریحات اور کئی وجوہات نقل کی ہے۔ عرب کے نزدیک ہر بری چیز، کل شر، ہر برائی گئی ہے، اور ہر خیر رشاد ہے۔ ایک ہے گئی، ایک ہے رشاد۔ ایسے تو گئی تو ہے ہی خراب، اس کا انکار نہیں، انگلش کا گئی تو ہے ہی گیا ہوا، نہیں، انگلش کا جو گئے ہے وہ تو گیا ہوا ہی، لیکن عربی کا گئی بھی خطرناک ہی ہے۔ تو عرب کے یہاں سب جو بھی برائی ہے اس کو گئی کہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے گئے نام رکھا ہوگا، تو اس کا انجام وہی ہونے والا ہے۔ اور ہر خیر رشاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، وہ گئے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ وہ مرد نہیں ہے، یہی ہوا۔ ہاں، گئی کا ایک معنی برائی کا بدلہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ وہ جنت کے راستے سے ہٹا ہوا معاملہ ہے، جنت کے راستے سے بھٹک جانا۔ اور بعض علماء فرماتے کہ جہنم میں ایک ویلی ہے، بہت خطرناک ویلی، جہنم کی دوسری جو وادیاں ہیں وہ بھی اس سے پناہ مانگتی ہیں۔ یہ تو خدا کا حق ہے، نماز تو ہے، نماز کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو جو ضائع کر دیتے ہیں اور اپنی چاہتوں پہ چلتے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ تو جنہوں نے بندوں کو ستایا ہوگا، جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، لوگوں کا حق ناحق مال کھایا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو حقوق العباد ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ منع کریں گے کہ تم جانو، تمہارا کام جانو، نمٹ لو تم لوگ، پھر آنا میرے پاس۔ حقوق العباد بہت یہ چیز ہے، آج اس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا۔ آدمی یہ تو سوچتا ہے میں 5 ٹائم کا نمازی ہوں، لیکن گڑبڑ، کسی کا گلا دبا رہا ہے، کسی کا ناحق کھا رہا ہے، یہ تو اور خراب ہے۔ آج کل ایسا چل رہا ہے انڈیا کے اندر کہ کتنا بڑا بھرشٹاچار ہو، لیکن جب بی جے پی سے جوائنٹ ہو جاؤ تو کہا کہ وہ واشنگ مشین میں دھل گیا۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ بندوں کو ستا کے خدا سے معاملہ ٹھیک کر لو گے تو صحیح ہو جائے گا، نہیں، پھر اللہ فرمائے گا کہ جاؤ ادھر ٹھیک کرو۔ ہاں، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو گئی ایک جہنم کی وادی ہے جس سے دوسری وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ حضرت لقمان ابن عامر ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے کہا کہ آپ کوئی ایک حدیث بیان کیجیے جس کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو آپ نے کھانا منگوایا، فدعا بطعام، کھانا منگوایا، پھر اس کے بعد بتایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 10 اوقیہ ایک وزن ہے، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، 40 درہم کا، اور 10 400 ہو گیا، تو 400 درہم کا جو وزن ہوتا ہوگا، تو کہا کہ اگر ایک پتھر ہو جو 400 درہم کے برابر وزن رکھتا ہو، اس کو اگر جہنم کے کنارے کے اوپر سے اگر پھینکا جائے تو 50 سال کے بعد یہ پتھر نیچے پہنچے گا، تو وہ جو جگہ ہوگی وہ گئی ہے، وہ جہنم کی ویلی، وہ جہنم کی جگہ وہ ہے۔ اب سوچئے کہ بے نمازی کو یہ سزا ملے گی، جو نماز کو ضائع کرتا ہے کہا اس کو وہاں پھینکا جائے گا۔ پھر پوچھا
ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ بتائیے کہ قرآن میں ایک تو گیا کا لفظ آیا ہے جو یہاں پر ہے، اور ایک اسام کا لفظ آیا ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. یہ اسام کا لفظ ہے. کہ ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک طرف غی کا معنی کیا ہے جو یہاں آیا ہے، اور ایک طرف اسام کا معنی کیا ہے؟ اچھا اسام کن کو ملے گا؟ کہ جو لوگ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے، اور لوگوں کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور زنا بھی نہیں کرتے، اور جو اس طرح کے دھندے کریں گے وہ اسام کو پائیں گے. اسام تو وہ اسام. پوچھا کہ یہ غی اور اسام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہنم کے نیچے 2 کنویں ہیں. جہنم کے نیچے 2 کنویں ہیں. ان 2 کنووں کے اندر جہنم والوں کے بدن جو پکے گا آگ کی وجہ سے، اور جو پیپ نکلے گی وہ نیچے جمع ہوگی. کہا کہ یہ ہے جہنم کی 2 جگہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے. جہنم اور جہنم کے نیچے جہنم والوں کے بدن کو پکنے کے بعد آگ لگنے سے جو پک جاتا ہے بدن کا، اس کا جو کچرا نکلے گا، پیپ نکلے گا، وہ نیچے جمع ہوگا ان 2 کنووں میں. یہ ہے. آپ سوچئے، ہم تو سوچتے ہیں کہ نماز چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیں گے اللہ سے، ایک آدھ دفعہ حج عمرہ کر لیں گے. ہیں بھائی نماز فرض ہے، کہیں بھی جاؤ نماز کو مت چھوڑو، اور خواہشات کو بھی سوچو کہ وہ ہے کیا. آپ کبھی کبھی کسی کو دیتے ہیں، چلو کسی کے پاس خرچ بھی کیا، آپ تو سوچتے ہیں کہ میں خرچ کیا ہوں، لیکن من میں یہ ہے کہ میرے بارے میں لوگ کہے کہ یار کیا سخی آدمی ہے، کیا پیسے کے دیندار ہے، یا کتنا، یہ بھی خواہش ہے. آپ نے اس کی ضرورت کو سامنے نہیں رکھا، اپنے دل میں اس کو رکھا کہ میں ذرا بڑا سمجھا جاؤں، تو یہ خواہش پرستی ہو گئی. کبھی کبھی آدمی دین کا کام کرتا ہے اس کو دین کا سمجھ کے، لیکن اس میں اندر خواہش ملی ہوئی ہوتی ہے، اتباع شہوت ہوتی ہے. ہاں اسی لیے کہا کہ اخلاص بہت بنیادی چیز ہے، اور وہ بہت بعد میں پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. ہاں اگر کسی نے ایسا کر لیا اور بچنا چاہتا ہے کہ وہ غیا میں نہ جاوے، تو اس کو چاہے کہ توبہ کر لے. مگر وہ آدمی جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اچھے اعمال کر لیے، وہ جنت میں داخل ہوں گے. یہیں سے بعض مفسرین نے یہ لکھ دیا کہ دیکھو ایمان لے آیا، اس کا کیا مطلب؟ وہ پہلے کافر تھا، کہ وہ کافروں کے بارے میں یہ آیت ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کیونکہ اگر صرف توبہ ہوتی ہے اور نیک اعمال ہوتے تو کہتے کہ ایمان والے کے بارے میں، لیکن یہاں تو ایمان کی بھی بات آئی ہے کہ توبہ کرے اور ایمان لاوے. یہاں سے بعض علماء نے یہ کہا کہ دیکھو جیسے بعض فرقے ہیں دنیا میں، ایسے پہلے بھی تھے، وہ سوچتے ہیں کہ اگر بڑا گناہ کرو گے تو ایمان سے نکل جاؤ گے. 2 فرقے ہیں، ایک معتزلہ کا اور ایک خوارج کا. معتزلہ اور خوارج. بخاری شریف کی شرح کے اندر لکھا ہے، اور بھی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے، کبیرہ کا کیا مطلب؟ کبیرہ کا مطلب یہ کہ جس پر کوئی وعید آئی ہے، عذاب کی وعید آئی ہے. حدیث شریف میں آیا اجتنبوا السبع الکبائر، 7 بڑے بڑے گناہ سے بچو. الشرک باللہ، السحر. سحر جانتے ہو؟ ہاں جادو، کسی کو گرانے کے لیے خود نہیں کیا تھا دوسرے کے پاس کروایا. السحر کہا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس میں بھی شرک ملا ہوا ہوتا ہے، اس میں بھی کفر لگا ہوا ہوتا ہے. ہاں اوجاگیری کے پاس جانے کا اور ایسے کروائے، کہا یہ شرک، سحر ہے، جادو، کہ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کو روکو، کہا کچھ کرو اس کا.
مسلمان جا رہے ہیں، بارش لوگ جا رہے ہیں، نماز پڑھنے والے جا رہے ہیں، تو تمہاری نماز کہاں گئی؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا تو اللہ ہے، آدمی کیوں دوسرے کو گرانے کی فکر میں پڑے؟ بہت بڑا نقصان ہوگا دنیا میں۔ تو چلو پتہ نہیں چلا تو چھوٹ گئے، لیکن میں تو نہیں سوچتا ہوں کہ دنیا میں بھی آدمی چھوٹتا ہو، کیونکہ اللہ تو دیکھتا ہے نہیں۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، کسی کا بھلا ہم سے نہیں ہوتا مت کرو، لیکن کبھی کسی کا برا مت کرو، کیونکہ what goes around comes around، ہاں وہ لوٹ کے آتا ہے۔ تو یہ سحر وقتل النفس، کسی کو قتل کر ڈالنا، زنا ہے، شراب پینا ہے، سود خوری ہے، جنگ کے میدان سے بھاگ جانا ہے، کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگانا ہے، یہ ساری چیزیں بڑے گناہ ہیں۔ تو معتزلہ اور خوارج کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے میجر سین کو اگر کمٹ کیا، وہ ایمان سے نکل گیا۔ اب کہاں گیا؟ خوارج کہتے ہیں کہ کفر میں چلا گیا، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی لٹک رہا ہے، وہ نہ ادھر نہ ادھر۔ اس کو کہتے ہیں منزلتم بین منزلتین، یہ ایک اصطلاح ہے عقیدے کہ دو منزلوں میں سے بیچ میں رہتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان سے نکلا نہیں ہے، ابھی مسلمان ہے، وہ کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا۔ وہ بڑا گناہ کیا ہے؟ توبہ کر لے، بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتا بڑے گناہ کو۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیا تو بچ جائے گا، وہ گیا میں نہیں جائے گا۔ الا من تاب، مگر وہ آدمی جس نے توبہ کی، نماز چھوڑنے سے، نماز کو ضائع کرنے سے توبہ کی، اور خواہشات کا اتباع کرنے سے توبہ کی، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اپنا انجام اس نے درست کر لیا تو کیا ہوگا؟ توبہ اللہ قبول کرے گا، اس لیے کہ ان التوبۃ تجب ما قبلہا، توبہ سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، حقوق العباد اپنی جگہ باقی رہے گی۔ حقوق العباد یہ نہیں کہ میں نے توبہ کر لی، وہ تو نے اللہ سے کی ہے، لیکن بندے کا جو حق ہے وہ تو دینا ہی پڑے گا۔ دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں نیکیاں دینی پڑے گی، وہ نیکیاں نہیں ہوگی تو گناہ لینا پڑے گا۔ اس دن سے پہلے آدمی کو سنبھل جانا چاہیے، جس کا دبایا ہو، جس کو ستایا ہو، جس کو ڈیمیج کیا ہو، اس سے اپنا معاملہ درست کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر وہ توبہ کر لی اور اچھے اعمال کر لیے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ توبہ کر لیا، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو پہلے سے اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں جو دور تھا اور قریب آیا ہے، اللہ اس پر زیادہ دھیان دیتا ہے۔ ایک جلاحہ تھا، جلاحہ کپڑا بننے والا، جانتے ہیں کپڑا تیار کرتا ہے، ہاں ٹیلر نہیں، کپڑا بناتے بنتے ہیں، کپڑا تیار کرتے ہیں پورا۔ ایک درزی الگ ہے اور کپڑا بننا والا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اللہ کا دھیان زیادہ کس پہ ہوتا ہے، جو توبہ کر کے آیا ہے اس کے اوپر یا جو پہلے سے سیدھا ہے اس کے اوپر؟ تو اس نے کہا کہ جو توبہ کر کے آیا اس کے اوپر۔ کہا کیسے؟ آپ نے کہا ہم لوگ جو کپڑا بنتے ہیں تو بیچ میں جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اس پہ زیادہ دھیان رکھتے ہیں، جو دھاگا ٹوٹ گیا اس کو ہم باندھ تو دیتے ہیں، ایسے گرا تو لگا دیتے ہیں، گانٹھ مار دیتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان اس پہ رہتا ہے کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ ہاں جو پہلے سے سیدھا ہے اس کو تو وہ ہے ہی، بس جو ٹوٹا ہے اس کو دوبارہ پھر تو کہا ٹوٹے ہوئے دھاگے پہ زیادہ دھیان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا دھیان اس بندے پہ جو توبہ کر کے گیا ہے، اللہ تعالیٰ مزید توجہ دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ یہ نہیں کہ تم نے پہلے ہمیں ستایا تھا اس لیے آج تم کو کم دیا جا رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ صلح کر دی، بس صلح۔
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ایسی جنت میں، ٹھکانے کی جنت، ایسی جنت ٹھکانے کی، جو توبہ کرنے والا ہے اس کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ جنت کے اوصاف بتلا ہے۔ سب سے پہلا وصف بتلا ہے کہ وہ جنت عدن ہوگی جہاں ان کو ہمیشہ ٹھہرنا ہوگا۔ اور اس دن سنا تھا نا، حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت میں جا کے کہا کہ اب نہیں جاؤں گا میں، جنت میں ایک دفعہ چلے گئے۔ اسی لیے جب مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، وہاں پہ ایک روضہ ہے، روضہ من ریاض الجنہ، ایسے عائشہ کا جو کمرہ ہے اس کے اس سائڈ پہ ہے، وہاں کارپیٹ بھی گرین بچھی ہوئی ہے وہاں۔ تو وہاں کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں جائے گا نکالا نہیں جائے گا، اور اس جگہ کو تیرے نبی نے جنت کہی ہے، اس لیے اب تو مجھے نکالنا مت جنت سے۔ ہاں یہ ہے جنت، جنات عدن، اللہ تعالیٰ ٹھہرنے کی جنت میں داخل، یعنی ہمیشہ کی جنت ہوگی۔ بھائی دنیا کے جو باغات ہوتے ہیں، دنیا کی جنت کے معنی باغ، جنت کے معنی باغ، دنیا کے باغات تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی زیادہ بارش ہو گئی تب بھی گڑبڑ، کبھی جھوڑا زیادہ پڑ گیا، سوکھا زیادہ ہو گیا تب بھی گڑبڑ۔ لیکن جنت کے جو اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اس کے منظر کبھی بدلیں گے نہیں۔ دنیا کے تو پتے سوکھ بھی جاتے ہیں، وہاں گرینری ہی گرینری رہے گی، اور یہاں تو پہلے پھول آتا ہے، پھول کے بعد چھوٹا سا پھل آتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں انتظار والی بات نہیں ہوگی۔ دنیا کے باغوں کے اندر تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ابھی تو آم کے پھول آئے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹا سا پھل آئے گا، پھر بڑا ہوگا۔ جنت میں ایسا نہیں، ادھر کا چوہا کہ ادھر ہم کو یہ درخت ہونا چاہیے، سیم ٹائم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم ایسی جنت میں داخل کریں گے جو ہمیشہ کی ہوگی۔ اب ان کو ایک دفعہ دے دیا، نکالیں گے نہیں۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، کہا کہ وعدہ کس کا ہے؟ رحمان کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ نہیں کہا، رحمان کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ کے اندر دونوں چیزیں ہیں، جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ لفظ اللہ کے اندر جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے، لیکن رحمان کے اندر جمال ہی جمال ہے۔ جمال کے معنی نرمی، لار، پیار، اور جلال کے اندر ذرا غصہ۔ تو لفظ اللہ کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن لفظ رحمان میں تو جمال ہی جمال ہے۔ تو لفظ رحمان آیا کہ رحمان کا وعدہ ہے، جب رحمان وعدہ کر دے تو وعدے کے خلاف کہا کرے گا۔ اور کہا کہ بالغیب، کیسے وعدہ کیا؟ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ غیب سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے، جنت اللہ کے رسول نے دیکھی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ تھوڑے آگے ہوئے کچھ، تو صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا کہ حضور کچھ آج نیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا نماز میں تھوڑے آگے ہو رہے تھے۔ کہا مجھے جنت کا جو انگور کا خوشہ تھا وہ دکھا دیا گیا، تو میں نے سوچا کہ لے لوں اس کو اور توڑ کے رکھ دوں۔ اب ظاہری بات ہے جنت کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ رہے گی، اگر توڑ لیتے تو پھر ہمیشہ رہتی وہ چیز۔ تو یہ ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، بن دیکھے، جس کو کسی بندے نے نہیں دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے، اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، یہاں موجود نہیں ہے وہ چیز، یا یہ کہ جو جنت میں جانے والے انہوں نے نہیں دیکھا ہے، جنت یہاں حاضر نہیں ہے، یا جنت میں جانے والے حاضر نہیں ہے جنت کے پاس۔ یا بعضوں نے یہ کہا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں چپ کے بالغیب، پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسوں کے لیے وعدہ کیا ہے، دکھانے کے لیے نہیں۔ منافقین کی عادت تھی کہ وہ ظاہر میں عبادت کرتے تھے اور تنہائی میں نہیں کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لا انہ کان وعدہ مأتیا، یقیناً اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ جنت کا۔ تو جنت آئے گی یا جنتی آئے گا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جنت آئے گی۔ ان کان وعدہ مأتیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کا آنا ہے۔ تو الفاظ سے تو یہ لگتا ہے کہ جنت آئے گی، لیکن قرآن تو دوسری آیتوں سے تو وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ کیا قرآن بھی منظر کھینچتا ہے؟ اس سے اوپر جہنم کا منظر کھینچا۔ کیا فرمایا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو لایا جائے گا کھینچ کے۔ کہاں پہ؟ جہنم کے پاس۔ پوری جماعت آئے گی، یہاں تک کہ وہ جہنم کے پاس جائیں گے تب جا کے دروازہ کھلے گا۔ فوراً کھلے یا نہیں بعد میں انتظار بھی ہو سکتا ہے، کہا کہ جائیں گے کھولا جائے گا۔ لیکن جنت والوں کے لیے جب اللہ نے بیان کیا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ پرہیزگار لوگ جو اللہ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کو لایا جائے گا جنت کے پاس۔ وہ جنت کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ ادھر جا کے کھلے گا، کیونکہ انتظار بھی تو ایک تکلیف کی چیز ہے، اور یہاں کہا کہ تمہارے لیے ویلکم، پہلے سے تیار ہے، آ جاؤ۔ تو جنت آئے گی یا جنتی جائے گا؟ جنتی جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو آنے کو ایسا پکا بتلایا کہ وہ ہو کے رہے گا۔ صرف وعدہ نہیں، سمجھو اللہ نے فرما دیا ہو گیا، یوں سمجھ لو۔ کل ما وصل الیک فقد وصلت الیہ، عربی کے اندر ایک کہاوت ہے، جو چیز آپ کو پہنچی تو یوں سمجھو کہ میں پہنچا۔ چیز پہنچی یا چیز کے پاس آپ پہنچے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، اگرچہ ایک غیب چیز کا معاملہ ہے، لیکن چونکہ وعدہ اللہ کا ہے اس لیے اس کو مشاہد سمجھو، اس کو حاضر سمجھو۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، وہاں بکواس نہیں ہوگی، وہاں بیکار باتیں نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ بیکار باتیں بیکار ہی ہے۔ جنت میں بھائی، جنت میں کیسی چیز ہوگی؟ سب سے اچھی چیزیں جنت میں ہوگی۔ قرآن نے کہہ دیا کہ وہاں لغو باتیں نہیں سنو گے۔ وہ لوگ لغو باتیں، وہاں بیکار باتیں نہیں سنیں گے۔ لغو کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ لیس فی الجنات کلام ساقط تافہ لا معنی لہ، جنت میں ایسی بات نہیں ہوگی جس کا کوئی میننگ نہ ہو، کوئی بیکار بات وہاں پر نہیں ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس کو پھینک دیا جائے، جس کی طرف توجہ نہ دی جائے، جنت میں ایسی باتیں نہیں ہوگی۔ اگر سننے کو ملے گا تو اچھی چیزیں سننے کو ملے گی۔ داؤد علیہ السلام کا قرآن سنیں گے، اللہ تعالیٰ بھی اپنا سنائے گا قرآن، ایسی چیزیں وہاں پر۔ تو قرآن سننے کی چیز ہے کیا؟ جنت میں سنایا جائے گا، اگر قرآن سنایا جائے گا اس کا کیا مطلب؟ مزے کی چیز ہے جنت قرآن کی تلاوت سننا، لغو کو نہیں سنا جائے گا وہاں پہ۔ اس کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے جنت کو ایسی چیزوں سے دور رکھا ہے تو ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر بھی اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے دور رکھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب بیکار باتوں سے گزرتے ہیں تو شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، دھیان نہیں دیتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهَا، جب لغو باتیں سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو لغو چیز جنت میں نہیں ہوگی، بیکار باتیں جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ الا سلاما، الا سلاما، مگر سلام۔ اب سوال ایک ہوتا ہے کہ سلام کوئی بیکار بات تھوڑی، بھئی کوئی کہے کہ ایک بھی انسان یہاں پہ ایسا نہ آئے جو غلط قسم کا ہو،
تو اگر وہاں پہ کہا کہ مگر بکری آ سکتی ہے، تو انسانوں میں بکری تھوڑی تھی، تو آپ نے بکری کو نکالا وہاں، انسان کے بارے میں کہا ہے، تو لغو بات کہا کہ وہاں نہیں سنیں گے مگر سلام سنیں، کوئی سلام لغو بات تھوڑی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے لغو میں سے نکالا کیوں اس کو؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر آپ خدا کرے کہ سمجھ گئے ہو کہ جنت کے اندر لغو بات نہیں سنیں گے مگر سلام، تو کیا سلام لغو بات ہے؟ تو اس کو وہاں سے نکالا، ایکسپٹ کیا اس کو، اس کا استثناء کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو اصل میں سلام ایک دعا ہے، سلامت رہو تم، السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، یہ ہے۔ جنت کے اندر دعا کی کہاں ضرورت پڑے گی؟ سلامتی کی دعا کی پڑے گی ہے؟ جنت کے اندر سلامتی کی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ وہ تو سلامتی کا ہی گھر ہے۔ بہشت آجا باشد کے آزارے نہ باشد، کسیرا با کسے کارے نہ باشد۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں جیسا نہیں کہ تھوڑا سا ٹھنڈا پی لیا تو نوز رننگ شروع ہو جائے، اور تھوڑا ہیوی کھا لیا تو پیٹ گڑبڑ ہو جائے۔ وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوگی، وہاں تو صاف پیور چیزیں ملے گی وہاں، اور انسان بھی پیور رہے گا وہاں پہ، جوان 33 ایئرس کا ہوگا، ظاہری بات ہے۔ تو سلامتی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آئے گا، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام آئے گا۔ ہاں قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تمہارے رب کی طرف سے سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ پھر قرآن کہتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور سلام کہیں گے، سلام علیکم طبتم فنعم عقبی الدار، ارے تم پہ سلامتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سلام کا رکھا ہے یہ معاملہ، تو یا تو یہ سلام آپس میں ایک دوسرے کو کریں گے یا فرشتے سلام کریں گے۔ ہاں سلام فضول بات نہیں ہوگی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہاں سلام کا ایک فائدہ ہوگا کہ ایک آدمی کا اکرام کیا جائے گا۔ تو یہاں جو لغو سے مراد ہے کہ جو بیکار، جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سلام کا فائدہ ہوگا۔ وہ فائدہ یہ ہوگا کہ عزت بڑھائی جائے گی، سمجھے؟ دعا تو ہے سلام، وہاں پہ سلامتی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایسے ہی سلامتی رکھی ہے، لیکن ایک اکرام کا لفظ ہے جس میں فرشتے بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی سلام کریں گے۔ اس وجہ سے یہاں کہا گیا کہ بیکار بات تو سنیں گے نہیں مگر سلام کی آوازیں ملے گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کے لیے ان کا رزق جنت میں صبح و شام ملے گا، صبح شام۔ بھائی وہاں صبح شام کیسے ہوگی؟ ہوگی صبح شام جنت میں؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، جنت کے اندر نہ وہ سورج دیکھیں گے، نہ ٹھنڈی دیکھیں گے، نہ سورج ہوگا نہ ٹھنڈی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کو صبح و شام رزق ملے گا، وہ کھانا ملے گا صبح شام۔ جنت کی کیا تعریف کی جائے، اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول زمرۃ تلج الجنہ صورہم علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، سب سے پہلا گروپ جو جنت میں انٹری کرے گا، پہلا گروپ وہ 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے کہا اس طرح سے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ جائیں گے، سب سے پہلے جو پہلا گروپ جائے گا۔ لا یبصقون فیہا، وہاں تھوکیں گے نہیں، جنت میں تھوکیں گے نہیں۔ ولا یتمخطون، نہ ناک کی ریزش ہوگی وہاں پہ۔ میں نے نہیں کہا وہاں تو 100% آپ کو جو انرجی ہے وہ انرجی ملے گی 100%۔
یہاں کی دنیا کی چیزیں میں ہم کھاتے ہیں تو اس میں انرجی کم ہوتی ہے اور پیشاب اور سارا کچرا زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہاں 100%، نہ آدمی تھوکے گا نہ ناک صاف کرے گا، ناک میں کچھ آئے گا ہی نہیں، تو یہاں تک کہ پیچھے کا راستہ بھی سیل کر دیا جائے گا۔ کیا؟ پیچھے کا راستہ بھی سیل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ٹوائلٹ ہی نہیں ہوگا وہاں پہ، وہاں بدبودار چیزیں ہی نہیں ہوگی، جو کھانا کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہضم کرا دے گا۔ وَلَا يَتَغَوَّتُونَ، اور ٹوائلٹ بھی نہیں کریں گے، یہ حدیث میں ہے، لا يَتَغَوَّتُونَ۔ آنِيَتُهُمْ وَأَمْشَاتُهُمْ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، ان کے جو برتن ہوں گے، کھانے پینے کے جو برتن ہوں گے، ان کی جو کنگیاں ہوگی سونے اور چاندی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے اوپر اس دنیا کے اندر مردوں پر عورتوں پر سونے کے برتن حرام کیے ہیں، برتن کہہ رہا ہوں یاد رکھنا، ورنہ عورتوں کے لیے زیورات سونے چاندی کے، مرد کے لیے چاندی 4 گرام تک کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور یہ جو کرا وڑا چین وین ہے اس کی تو اجازت نہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ انگوٹھی 4، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھے دنیا کے بادشاہوں کے اوپر تو آپ مہر لگاتے تھے، جو مہر محمد الرسول اللہ کی، اس میں بھی یاد رکھنا اوپر اللہ لکھا ہے، نیچے رسول لکھا ہے، نیچے محمد لکھا ہے۔ اگر آپ گوگل کرو گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش اگر آپ تلاش کرو گے تو آپ کو ایسا ہی ملے گا، اور کتابوں میں بھی ایسا ہی لکھا ہے، لیکن بعض ایسے تھوڑے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ادھورے ہوتے ہیں، وہ زیادہ پریشان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ غلط لکھا ہے، ایسے کہیں مل جاتا ہے ایسا نقش تو کہتے ہیں کہ تو غلط لکھا ہے، لیکن نقش ایسا تھا، آپ دیکھ لینا، گوگل کے اندر تلاش کر لینا۔ خیر، تو سونے اور چاندی کے برتن وہاں پر ہوں گے، کنگھی بھی سونے چاندی کی ہوگی۔ وَمَجَامِرُهُمْ الْأُلُوَّةُ، اور جو دھنی دی جائے گی وہ بھی الوہ، خاص قسم کی خوشبودار ہوگی۔ اور وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ، ان کا پسینہ کہا کہ مشک نکلے گا، جنتی کے بدن سے جو نکلے گا مشک کی طرف۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آدمی کھا پیٹ بھر جائے گا، ہضم ہو جائے گا تو ایک ڈکار آئے گی۔ دنیا کی تو ایسی کہ ایک نمازی کے اگر خالی بازو سارے لوگوں کا نماز خراب ہو جائے ہے، وہاں تو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی وہاں کی۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوگی۔ يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ حجاب، او کما قال، اس جو جنتی عورت ہوگی اس کی جو پنڈلی کا گودا ہوگا نا، گودا پنڈلی کا، کہا کہ کپڑا پہنا ہوگا وہاں سے بھی دکھتا ہوگا۔ آپ کہو کہ اگر آپ دکھنے لگے ہو تو کہاں اچھا لگتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ من الحسن، یعنی خوبصورت، اتنا دکھے گا، خوبصورت لگے گا۔ لا اختلاف بینہم ولا تباغض، دنیا کی اگر کسی کی 2 بیویاں ہو تو دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے، کہاں وہاں پہ کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، وہاں پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی عداوت دشمنی نہیں ہوگی۔ قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان کا دل ایک دل کی طرح ہوگا، اور کیا کہیں گے؟ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہوں گے، صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہوں گے، جیسے ہم سانس لے رہے ہیں، کہا وہاں پہ تسبیح ایسے نکلے گی۔ تو رزق بکرۃ وعشیا، ان کا رزق ان کو صبح شام ملے گا۔ اب رزق کی باتیں تو کیا ہمارے حضرت الاستاذ مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدوں سے سنا کہ جنتی کے سامنے جب آئس کریم کی پیالیاں رکھی جائے گی، 300 پیالیاں ہوگی، اور ہر پیالی کا ذائقہ الگ الگ ہوگا، ہر ایک کا مزہ الگ الگ ہوگا۔ یہ دنیا میں جتنی چیزیں مل رہی ہیں وہ تو صرف اس کا صرف ایگزامپل ہے کہ بھائی یہ صرف شکل کیسی ہے، حقیقت کچھ اور ہوگی۔ ہاں، ابھی کھایا اور پھر پیش کیا، ارے ابھی تو کھایا تھا، کرے بھائی اس کا ذائقہ الگ ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے
جنت کے اندر ٹھکانہ نصیب فرماوے. مزید گفتگو کل کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب